نور بیوی نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، اس کو پھنسایا، اس کو ورگلایا، اس کو بھگایا، اور اس پوری ٹیم میں شبیر بھی شامل تھا اور ظہیر بھی شامل تھا۔ ظہیر کو مہرہ بنایا گیا، اس کے تھرو کم عمر جو بچی ہے اس کو پھنسایا گیا، اس کو لے کے فرار ہوئے، اور انہوں نے اگر یہ شور نہیں ڈلتا، یہ 1000 بار میں اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، تو انہوں نے اس کو باہر بیچ دینا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسلام آباد چلے گیا۔ اب اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ذرا سنیں۔ اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے جو ہے لا چیمبر کی تلاش شروع کر دی۔ شبیر نے اپنی خالہ فاطمہ کو فون کیا اور کہا کہ کوئی آپ کا ایسا رشتہ دار ہے جو اسلام آباد میں موجود ہو، ہم ایک رات جو ہے وہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہمارا مطلب کام ابھی پورا نہیں ہوا، ان کو کوئی وکیل وہاں نہیں ملا۔ جس پر جو ان کی خالہ ہے فاطمہ، اس نے اپنے رشتہ داروں کا نمبر دیا تاکہ وہ ایک رات وہاں سٹے کر سکیں۔ تو جناب یہ دعا کو لے کر وہاں جو ان کا فیملی فرینڈ جو بھی خالہ نے بتایا تھا وہاں یہ لوگ چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک رات گزاری ہے، اور وہاں پہ بھی ان کی بہت بحث ہوئی، اور وہ جو لوگ تھے جہاں یہ رکنا چاہ رہے تھے رات کو اسلام آباد میں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کیس جو اس وقت ہائی پروفائل بنا ہوا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے، تو ایک رات سے زیادہ ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے۔ پھر انہوں نے رات جو ہے وہاں گزاری ہے، اور اگلی صبح انہوں نے کرائے کی ایک گاڑی لی، اور شبیر جو ہے ان کو بٹھا کر باہر نکل گیا، اور جناب اس نے وکیل ڈھونڈنا شروع کیا۔ دعا زارا کو اور نور بی بی کو انہوں نے ایک جوس کی دکان پہ بٹھا دیا۔ 2 گھنٹے وہاں پہ یہ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد شبیر واپس آیا اور اس نے آ کے نور بی بی کو بتایا کہ جو جج صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ مقدمہ کراچی کا ہے اور یہ کراچی میں ہی چلے گا۔ شبیر نے نور بی بی کو کہا کہ اب یہ بہتر وقت یہ ہے کہ ہم چشتیاں واپس چلے جائیں۔ اچھا جی، دعا بتاتی ہے، یہ پیراگراف 61 ہے کہ یہ لوگ چشتیاں کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں پر بھی ان کی بہت سخت قسم کی لڑائی ہوئی ظہیر اور شبیر کی۔ شبیر نے کہا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا چاہتا ہے، اس کے اوپر ان کی بہت بحث ہوئی کہ ہم دوبارہ وہاں گئے اور وہاں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں۔ یہ لڑائی ان کی بہت دیر تک چلتی رہی۔ اس کے بعد پیراگراف 62 میں دعا زارا بتاتی ہے کہ اس کی جو خالہ تھی فاطمہ، اس کے جو خامد تھے، انہوں نے کہا کہ میرا ایک وکیل ہے، خاندانی وکیل ہے، اور وہ یہ کیس بڑی اچھی طرح دیکھ لے گا۔ جب یہ نور بی بی کو بات پتہ چلی کہ کوئی رستہ ایسا فرار کا نظر آ رہا ہے یا بچنے کا نظر آ رہا ہے، تو اس نے اور زیادہ منتیں شروع کر دی اپنی بہن کی کہ مہربانی کرو، میرے بچوں کو بچا لو، مجھے بچا لو، اور آپ لوگ اگر کہیں گے تو ہم جا کے وکیل کے پاؤں بھی پکڑ لیں گے کیونکہ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ دعا بتاتی ہے کہ تمام رستے جب یہ چشتیاں جا رہے تھے بار بار اسی پہ بحث ہوئی اور ہاتھ جوڑتی رہی ظہیر اور شبیر کے کہ خدا کا واسطہ مجھے میرے والد کے پاس جانے دیں، لیکن انہوں نے وہی جو یہ کام کرتے ہیں، تھپڑ بھی مارتے ہیں اور دھکے بھی مارتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، یہ دوران سفر بھی یہ تمام حرکتیں کرتے رہے۔ اب دعا زارا پہ کیا گزری ہوگی اس ایج میں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیراگراف 63 میں یہ بات اس نے خاص لکھی ہے کہ اس کو بہت تھپڑ مارے ہیں ظہیر نے، اور بار بار یہ لفظ کہا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو۔ پیراگراف 64 میں دعا بتاتی ہے کہ بہاولپور میں اسے ایڈوکیٹ عامر نیاز بڈیرہ کے پاس لے جایا گیا، اور نور بی بی نے وہاں پہ بہت زیادہ منتیں کی ہیں وکیل صاحب کی کہ وہ کیس جو ہیں وہ ہمارا آپ لڑیں۔ وہاں بیٹھ کر نور بی بی نے اور ظہیر نے سارا کیس جو ہے ڈسکس کیا ان کے ساتھ، وکیل صاحب کے ساتھ، اور جب عامر نیاز بڈیرہ صاحب نے پوچھا کہ بچی کی عمر کتنی ہے، تو ظہیر نے کہا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 16 سال ہے۔ تو اس کے بعد جب عامر نیاز بڈیرہ نے جو ہے دعا کی طرف دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور انہیں بتایا کہ میں 16 سال کی نہیں ہوں۔ جب وکیل صاحب نے جعلی نکاح دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ادھر تو 18 لکھی ہے، تو میں ایک مولوی صاحب ہیں ان سے بات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ نکاح جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وکیل صاحب نے تمام کاغذات ان سے لے لی اور انہوں نے کہا کہ اتوار کے دن جو ہے آپ ہمیں ملنے آئیں، وہاں بیٹھ کر ہم بات کریں گے۔ اتوار والے دن جب یہ ملنے پہنچے ہیں تو انہیں روک دیا گیا اور انہیں گاڑی میں بٹھایا گیا اور کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھیں کیونکہ آپ کو سب لوگ جانتے ہیں اور کسی نے بھی دیکھ لیا تو یہ نہ ہو کہ پولیس کو انفارم کر دیا جائے، تو آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ تو وکیل صاحب گاڑی میں ہی آ کے تمام باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ تو جناب یہ سارے لوگ جو ہیں گاڑی میں بیٹھ کے وکیل صاحب کا انتظار کرنے لگ گئے۔ دعا لکھتی ہے کہ اس وقت ظہیر بہت پریشان تھا اور وکیل صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر ہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو یہاں پہ کوئی بھی گرفتار نہیں کرے گا۔ وہاں پہ
بیٹھ کے ان کی بات چیت ہوئی کیس کے متعلق. اس کے بعد انہوں نے عامر نیاز وڈیرا صاحب کو ڈراپ کر دیا اور یہ اس کو لے کر واپس چشتیاں چلے گئے. رستے میں ظہیر نے نور بی بی کو کہا کہ اگر وہاں پر چھاپا پڑتا ہے اور پولیس آتی ہے اور ہم پکڑے جاتے ہیں چشتیاں میں تو پھر کیا ہوگا, ہمیں وہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا. تو پھر نور بی بی نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, وہاں پہ تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا. یہ بیان ہے جناب 65 جو میں پڑھ رہا ہوں. اچھا جی, اب 66 میں بتاتی ہے دعا زہرا کہ 5/6/2022 5 تاریخ ہے جناب, بروز اتوار, پولیس نے چھاپا مارا اور ان لوگوں کو تحویل میں لے لیا. وہاں سے نور بی بی جو ہے وہ فرار ہو گئی, پہلے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور وہاں پہنچ کر آپ کو یاد ہوگا دعا کی تصویریں آئی تھی جس میں کالا سکارف لیا ہوا تھا اور عبایا پہنا ہوا تھا اس نے, اور پولیس والے بھی جو ہے وہ پاس کھڑے ہوئے تھے, وہ چشتیاں تھی جگہ. اس کے بعد جناب ان دونوں کو تحویل میں لینے کے بعد جو ہے انہوں نے سندھ پولیس کے حوالے ان کو کر دیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 6/6/2022 جو تاریخ تھی جب اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا, وہ دھکوں والا سین اور یہ سارا کچھ ہے وہ آپ یاد کریں تو آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا. اچھا, یہاں پہ دعا بتاتی ہے کہ یہ سارے رستے جب اس کو کراچی لایا جا رہا تھا تو جتنے پولیس حکام وہاں بیٹھے تھے انہوں نے سارے دستے اس دعا زہرا سے یہی بات کی ہے کہ دیکھو اب تمہاری شادی ہو گئی ہے, اب تم بدنام ہو گئی ہو, اب تمہیں کوئی وہی باتیں جو ظہیر کرتا تھا کہ اب تمہیں مطلب کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اب تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا, گھر والے ایسا نہ ہو تمہیں مار دیں, جان سے مار دیں, یہ کر دیں. مطلب جتنے پولیس حکام تھے, یہ پیراگراف 67 میں لکھا گیا ہے, یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. یہ دعا نے بتایا کہ سارے رستے وہ اس کو سمجھاتے رہے ہیں, اس کو فیڈنگ کرتے رہے ہیں, اس کا مائنڈ واش کرتے رہے ہیں کہ دیکھو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب تم واپس اپنے خامد کے ساتھ چلی جاؤ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مطلب ٹوٹل برین واش پولیس والے بھی کرتے رہے ہیں, سندھ پولیس والے بھی رستے میں اس کا برین واش کرتے رہے ہیں. یہ پیراگراف 67 میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ جو خاص جملہ اس نے کوٹ کیا ہے پیراگراف میں, وہ کہتی ہے دعا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم اور زیادہ مار پیٹ اور ان چیزوں سے بچنا چاہتی ہو تو تم ان کے ساتھ ہی رہو. اگر تم نے اپنے والدین کا نام لیا یا ان کے پاس جانے کا نام لیا تو پھر دوبارہ تمہیں مارا جائے گا اور تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا. یہ پولیس حکام بات کر رہے ہیں, لاہور اور کراچی کے رستے میں جتنا رستہ تھا اس کے اندر اس کو فیڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر دعا لکھتی ہے پیراگراف 68 میں کہ جب اس کو ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس کو ظہیر بھی اس کے ساتھ تھا اور اس وقت اس نے کہا کہ مجھے اپنے والدین سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کے بعد دعا لکھتی ہے کہ جو انہوں نے اس عرصے میں یہ سارا کچھ مجھے سکھایا, اب یہ کہنا یہ جھوٹ بولنے میں کہتی اتنی مطلب میں ایکسپرٹ ہو گئی تھی کہ جب سندھ ہائی کورٹ میں تو وہ ساری پوری کی پوری جو انہوں نے مجھے میرا برین واش کر کے باتیں ڈالی ہوئی تھیں اور اتنی دفعہ عدالتوں میں انہوں نے مجھے پیش کر دیا تھا کہ وہ اب لفظ جو ہے میرے منہ پر چڑھ گئے تھے اور وہ میں نہیں بھی بولنا چاہتی تو وہ بول دیتی تھی. لازمی سی بات ہے, چھوٹی اس کی ایج ہے اور جو حالات و واقعات. اس کے بعد سارے رستے پولیس والے جو اس کو سمجھاتے رہے ہیں کہ تم نے جو ہے اب خوش رہو اپنے خامد کے ساتھ اور فلاں ہے, یہ سارا پیراگراف 67 میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. پیراگراف 68 میں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس نے بتائی ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ پھر اس کا ایک جعلی میڈیکل جو ہے وہ ہوا اور اس میں جو جونیئر ڈاکٹر تھا اس نے بیٹھ کے خود ہی فیصلے کر دیے. اور جناب مزے کی بات ہے کہ یہاں پہ وہ رپورٹ باہر آئی ہے اور 3 منٹ کے بعد وہ جناب سارے سٹریم میڈیا پر چلنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ بھی سہولت کاری کس نے کی وہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. اس میں اس پیراگراف میں دعا نے اس 5 منٹ کا بھی ذکر کیا ہے جب اس کو اجازت دے دی گئی تھی کہ یہ والدین سے مل سکتی ہے. اور اس پیراگراف میں بھی اس نے یہی بات کی ہے کہ اتنے پولیس والے وہاں موجود تھے اور اتنی یہ انڈر پریشر تھی کہ اپنے والدین سے صحیح طرح بات نہیں کر سکی. اور آپ کو یاد ہے وہاں پر بھی مہدی علی کاظمی نے کہا تھا کہ بچی نے کہا ہے میں آپ کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں, لیکن وہ اتنی دیر میں اتنی بات کر سکتی تھی, سر ہلا سکتی تھی جس طرح سے اس کا برین واش کیا گیا تھا. تو یہ اب سب حقائق آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں اور جس پہ گزری ہے دعا زہرا وہ خود یہ تمام باتیں برداشت کر رہی ہے. پھر اس کے بعد وہ میڈیکل آیا تو کیا ہوا, پھر اس کے بعد عدالت میں جس طرح والدین کو دھکے دیے گئے اور جو وہ ایک قیامت کے میں کہتا ہوں منظر تھا جو میرے خیال سے جب تک واقعی قیامت نہیں آتی کوئی بھی وہ منظر نہیں بھلا سکے گا کہ کس طرح ماں جو ہے وہ پیٹ رہی تھی اور کیسے اس کو دھکے دیے جا رہے تھے. اور آج بھی
کچھ سوالات ہمارے وہیں پہ موجود ہیں کہ یہ چپڑاسی جو تھے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، یہ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق تھا کہ جن کو اتنی سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی تھی، کون لوگ تھے، یہ کون لوگ تھے، یہ سوال ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد سامنے آئے گا، کیونکہ کیس جو ہے وہ انشاءاللہ 27 اور 28 کے بعد جو ہے نا بہت تیزی سے آگے جانے والا ہے، اور بہت سے جن چہروں پر نقاب ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ضرور آئیں گے۔ یہ آپ یاد رکھیں، ہمارا موقف آج بھی وہی ہے۔ نور بی بی نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، اس کو پھنسایا، اس کو ورگلایا، اس کو بھگایا، اور اس پوری ٹیم میں شبیر بھی شامل تھا اور ظہیر بھی شامل تھا۔ ظہیر کو مہرہ بنایا گیا، اس کے تھرو کم عمر جو بچی ہے اس کو پھنسایا گیا، اس کو لے کے فرار ہوئے، اور انہوں نے اگر یہ شور نہیں ڈلتا، یہ 1000 بار میں اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، تو انہوں نے اس کو باہر بیچ دینا تھا۔ یہاں پر جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بہت جلدی میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ جو کم عمر بچیاں پورے پاکستان سے اٹھتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسی پاکستان میں، اور ایک جعلی جو ہے وہ خامد اس کا خالی پولیس سے بچنے کے لیے، جناب عدالتوں سے بچنے کے لیے، وہ جو ایڈوکیٹ وسیم کہہ رہا ہے کہ ایسے نکاح تو میں 500 روپے میں کروا دیتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ 500 روپے میں نکاح کرا کے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جناب میرا نکاح ہوا ہے، تو ان جو کم سن لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ غلط کاری کی جاتی ہے، اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے، بڑے بڑے ان کو فارم ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے جہاں پہ کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا، ان کو عیاشی کا سامان بنایا جاتا ہے، اور جب ان سے دل بھر جاتا ہے اور پھر ان کو باہر کے ممالک میں مہنگے داموں میں بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور آخر میں یہی حقیقت کھلنی ہے اور پتہ چلنا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، کیونکہ ابھی بھی ہمارے وہی سوال ہیں کہ شبیر، اگر یہ پوری فیملی حقیقت میں اگر یہ محبت کی شادی تھی تو شبیر بیٹھا ہوا کس کو تسلیاں اور بتا رہا تھا کہ ہم نے کام پورا کر دیا ہے اور اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان حقائق سے بھی پردہ اٹھے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔